اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آپ کے سامنے پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور جامعہ بنت الہدیٰ میں نظم و نسق اور یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد مسرت ہوئی اور خداوند متعال کی بارگاہ میں طالب دعا ہیں کہ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد اس ادارے کو اور ترقیاں اور اس کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس میں مدیر محترم عقیل رضا صاحب ترابی اور حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد ثقلین صاحب کی کاوشیں، کوششیں اور آپ کی محنتیں اس میں شامل ہیں، اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ حالانکہ یہ صرف ایک ادارہ نہیں، اس کے تحت بہت ساری کارکردگی ہمارے پیش نگاہ ہے جو علم کے حوالے سے ہے۔ عقیل صاحب کی ہمارے علاقے میں ایک مدت دراز سے آپ کا قیام فرمانا اور مسلسل جد و جہد کرتے رہنا، اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ ہم دوسرے کنویں سے پانی پیتے تھے، اب ہمیں الحمدللہ اپنے نل سے، اپنے کنویں سے پانی پینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں خواہران اور طالبات جو ہم گوش و کنار سے جن کو جمع کرتے تھے خدمت انجام دینے کے لیے، وہ ہماری یہیں سے موجود ہیں، اور بہت ساری بچیاں ماشاءاللہ جامعہ سے فارغ ہیں جو یہاں پہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہم ان کو بھی تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے پائے سے بات میں وہ لغزش نہیں آنے دے گا۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے، نہیں، ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو سب کو دیتا ہو، بس بات یہ ہے کہ ہم اس کے دین کی راہ میں اس کے کام آتے رہیں، یہی اللہ کی مدد ہے۔ تو ہم نے اپنا قدم اٹھا دیا ہے تو انجام اللہ کے حوالے کر دیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ایک بڑی ادارے کی شکل میں دیکھیں گے، مگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں علم سے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر عمل بھی ہوتا ہے، معرفت بھی ہوتی ہے، شناسائی ہوتی ہے، پھر کردار بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ علم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس علم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ صرف دینی علم ہو، نہیں، دینی ہو کہ عصری ہو، علم علم ہے، اس کو حاصل کریں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ذرا سی نظیر پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اماموں نے ایک حجرے میں بیٹھنے کے بعد پوری کائنات کو دیکھا، اور پوری کائنات اور پورا جہان اور پوری دنیا ان کے سامنے اس طرح تھی جیسے میرے سامنے میری یہ 5 انگلیاں ہیں۔ وہ کیوں دیکھ لیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ علم تھا ان کے پاس۔ مثلا میں بھی آپ سے کہنے لگوں کہ ہم یہاں جامع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں سے بیٹھے ہوئے کتنے گھر دکھائی دے رہے ہیں؟ حد ہے 1 یا 2۔ اگر ہم اسی ادارے کی چھت پر چلے جائیں تو ہمیں اپنی بستی کے کچھ اور گھر نظر آ سکتے ہیں، 10 ہوں گے، 5 ہوں گے، 15 20 نظر آ جائیں گے۔
اور اگر ہم اور بلندی پہ چلے جائیں تو اور پوری بستی نظر آ سکتی ہے ہمیں، اطراف کی بستیاں میں نظر آ سکتی ہیں. تو کیا نگاہیں بدلی؟ کیا بدلا؟ بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے پستی سے بلندی پر جاتے گئے ہماری نگاہوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، بڑھتا گیا، اور ہم نے اپنی نہیں بلکہ اطراف کی بستیوں کو بھی، جو قرب و جوار کی بستیاں ان کو بھی دیکھ لیا. نگاہیں تو وہی تھیں، آنکھیں وہی تھیں. کیا بدلا؟ یعنی اس کا مطلب جیسے ہم پستی سے بلندی پر گئے تو ہماری نگاہوں کا دائرہ بڑھ گیا. تو یہ علم یہی کرتا ہے کہ علم انسان کو پستی سے بلندی پہ لاتا ہے، چاہے وہ بورے پہ بیٹھا ہو رہے مگر پوری کائنات کو دیکھتا ہے. دیکھتا نہیں دیکھتا ہے، یہ علم ہے. اب دیکھیں اس کا درد، اس کا احساس اگر ہم پوچھیں تو ہمارے 8ویں امام کی زندگی میں نظر آتا ہے. جب مامون رشید نے آپ سے کہا کہ فرزند رسول آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، آپ محل میں رہیے. کام محل میں رہ لیں گے مگر شرط ہے. کہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ اگر محل کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہے تو ہم آ جائیں گے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم نہیں آ سکتے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کو آدھی رات کے وقت کسی مسئلہ پوچھنے کی حاجت پیش آئی اور وہ محل کا دروازہ بند دیکھ کر واپس لوٹ گیا اور خلاف اسلام عمل کر بیٹھا، اسے صحیح جواب نہ ملا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے کون ہوگا؟ کہ یہ احساس کہ پھر مولا پھر فرزند رسول آپ باہر ہی رہیے. تو آپ باہر رہے محل سے. تو اس کا مطلب ہے دیکھیے انسان کی فطرت اور فکر یہ ہوتی ہے کہ اسے محل کا رہنا پسند ہوتا ہے، مگر امام نے محل کے آرام و چین اور سکون کو ترک کیا، ایک جھونپڑی میں رہے تاکہ مسلمان کو علم سے تشنا نہ رہنا پڑے. اللہ اکبر. احساس ہوا تو پھر اس نے دوسری پیشکش کی امام کے سامنے اور کہا کہ فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں سے رات میں ملنے جاتے ہیں، دن میں ملنے جاتے ہیں، شاہی استبل میں گھوڑے موجود ہیں، جو سواری آپ کہیں آپ کے لیے معین کر دی جائے. آپ نے کہا نہیں، سواری نہیں چاہیے، ہم لوگوں سے ایسے ہی جا کے ملیں گے پیادہ پا. کہا فرزند رسول اس میں حکمت کیا ہے؟ کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر میں شاہی سواری پہ سوار ہو کر لوگوں سے ملنے جاؤں گا تو وہ سوچیں گے کوئی بڑا انسان ہے، تو مجھ سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے ہچکچائیں گے. جب میں ان کے درمیان ان جیسا بن کے جاتا ہوں تو مجھے ساری دل کی باتیں کہہ لیتے ہیں اور میں فرزند مشکل کشا ہوں، ان کی مشکل کشائی کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے یہ احساس امام زندہ کر رہے ہیں کہ علم کی عظمت کیا ہے. یعنی شاہی سواری کو آپ نے ترک کر دیا، شاہی محل میں رہنا ترک کر دیا. کیوں؟ تاکہ زمانے تک علم پہنچے. اب یہی علم جب آئے گا تو معرفت آئے گی. جب معرفت آئے گی تو پھر ہم کبھی اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آج ہمارے امام ہیں، وہ کیوں پردے میں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے امام کو وہ ساتھی نہیں مل پا رہے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے مثلا جب امام آئیں گے تو کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم لشکر میں شامل ہو جائیں ان کے؟ اچھا یہ فکر بھی دے کہ تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دوں کہ ایسا نہیں کہ امام کے لشکر میں صرف مرد ہی شامل ہوں گے، عورتیں شامل نہیں ہوں گی. ہوتا ہے نا، یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی سب مرد شامل ہوں گے لشکر میں تو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. امام نے جہاں اپنے لشکر کے لیے مردوں کا انتخاب کیا وہاں خواتین کا بھی انتخاب کیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو امام کبھی مدینے سے اپنے ساتھ خواتین کو لے کے نہ چلتے. ہے نا یہ؟ تو امام کے لیے مردوں کو بھی کام کرنا ہے، عورتوں کو بھی کام کرنا ہے. جب رسول السلام جاتے تھے تو اپنے ساتھ خواتین کو لے کے جاتے تھے، مخدرات عصمت و طہارت بھی جاتی تھیں. تو کیا کرتی تھیں؟ صحابیات ہوتی تھیں. اب اگر پابندی ہے نہر پر جانے کے لیے تو خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ پانی لا کے پلا سکتی تھیں. اگر کوئی زخمی ہو گیا اسلامی جانباز تو اس کی مرہم پٹی کرتی تھی. تو ان کا اپنا کام ہوتا تھا. تو ایسے ہی ہمیں بھی
امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے، تو کیا شامل ایسے ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اب سورہ ممتحنہ قرآن کریم کا 60واں سورہ ہے، اس کی اگر ہم آیات کا مطالعہ کریں تو اس میں پروردگار نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات یباینک، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، تم سے بیعت لے لو، مگر شرطیں ہیں، وَلَا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیں گی، وَلَا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، وَلَا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ یعنی 6 شرطیں مسلسل پروردگار عالم نے اپنے نبی سے بیعت ہونے کے لیے مومن عورتوں کے لیے بیان کی ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ صاحبان ایمان ہیں پھر بھی شرک۔ اذا جاءک المؤمنات، مومنات کہا ہے پروردگار نے، اللہ نے پروردگار نے مومنات کہا ہے کہ جب مومن عورتیں آئیں تو کہا شرک نہیں کرو گی، تو کیا ایمان کے بعد شرک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب قرآن کریم نے اپنے دامن میں اسے جگہ دے کر، اسے قرآن کی آیت اور جز بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے۔ ولا یسرقنا، مومن عورتیں ہیں چوری نہیں کریں گی، تو کیا ایمان کے بعد چوری ہوتی ہے؟ ہاں چوری ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ولا یاتین ببہتان، اور آپ بہتان نہیں باندھیں گے کسی پہ۔ تو یہ شرطیں ہیں۔ پھر کیا ہے کہ ولا یعصینک فی معروف، یہ جو معروف احکام ہیں اس میں آپ کی معصیت نہیں کریں گی۔ یہ 6 شرطیں بیان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وارث رسول آ رہا ہے تو وہ بھی ہم سے رسول کی طرز پر بیعت لے گا۔ اب ہم اس قابل ہوں تو صحیح کہ بیعت کر سکیں، تو کیا امام کوئی شرط نہیں رکھیں گے بیعت کی؟ وہ بھی شرطیں رکھیں گے۔ بھائی رسول اسلام نے غدیر خم میں مولا کی مولیت کا اعلان کرنے کے بعد تمام صحابہ سے یہ کہا کہ سب رسول کے اعلان کے بعد سب کے سب علی سے بیعت کرو۔ 3 دن تک بیعت کا سلسلہ چلا نہیں چلا، تو کیا مولا علی نے ہر کس و ناکس کی بیعت کو قبول کر لیا؟ نہیں، رسول اسلام کے بیان نے اور آپ کے ارشاد نے اس بات کو واضح کر دیا، کہا کہ دیکھو کیا میں تم سب کا مولا ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، آپ ہمارے مولا ہیں، بے شک، سب نے اقرار کیا، مگر آپ نے لفظوں کو بچا کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں سب کا مولا ہوں، سب کے علی مولا ہیں، نہیں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یعنی اس کا مطلب سب نے رسول کی دل سے بیعت نہیں کی تھی تو رسول نے سب کے مولا ہونے کا اعلان نہیں کیا، نہ جس نے دل سے اقرار کیا اس کا میں مولا ہوں اور اسی کے علی بھی مولا ہیں۔ یہ میں ایک بات آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتا تھا، شاید کما حق آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ اس درس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے ایک بات عرض کی ہے۔ تو ایسے ہی غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم امام سے بیعت ہونے کی تیاری کریں، امام کے لشکر میں، امام کے گروہوں میں شامل ہونے کی تیاری کریں۔ کیا کریں؟ یہ سب سے اہم سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں۔ اس کا جواب بہت آسان لفظوں میں ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ بہت آسان ہے، سامنے کی بات ہے۔ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بس جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے تمہیں روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمْ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، یعنی جو دیا جائے اس کو لے لو، جس سے روکا جائے اس سے رک جاؤ، یہ کریں۔ اب تھوڑا سا اور
آپ سے قریب ہونے کے لیے, آپ کی فکروں سے ہمکنار ہونے کے لیے جملہ آگے بڑھاؤں کہ ہم کیا کریں. امام کے اصحاب نے کیا کیا ہے؟ جو ہمارے باقی امام ہیں ان کے اصحاب نے کیا کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے, قمبر نے کیا کیا ہے, سلمان نے کیا ہے نا. جو امام کے ہمارے گزشتہ امام ہیں, 11 امام ہیں, جو ان کے اصحاب نے کیا ہے وہی ہم بھی اپنے امام کے لیے کریں. یہ دوسرا جواب ہے. پھر ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہے کہ امام علیہ السلام ظہور کریں گے, تو ظہور کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ظہور کے بعد امام علیہ السلام جو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو امام نے اپنا مشن بتا دیا کہ ہم ظہور کے بعد کیا کریں گے. اب یہ سوال نہیں رہ جاتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, جو امام کریں گے آ کر وہ ہم پہلے سے کرنا شروع کر دیں. یہی تیاری ہے, یہی تیاری ہے. تو اب آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اصحاب امام حسین نے کیا کیا ہے؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, مگر ہر ایک صحابی کی فکر یہ نہیں کہ جان بچ جائے. ہر ایک صحابی کی فکر یہ ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں, فرزند زہرا بچ جائے, امام پہ آنچ نہ آئے. ہم مرتے ہوں تو مر جائیں, ہم پہ آنچ آتے ہو تو آ جائیں, ہم شہید ہوتے ہو جائیں, ہم قتل ہوتے ہو جائیں, مگر امام سلامت رہیں. تو انہوں نے لمحہ لمحہ امام کی اطاعت میں گزارا. یعنی یوں کہیے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اس طرح زندگی گزاری کہ جینا تھا تو امام کی خاطر اور مرنا تھا تو امام کی خاطر. تو اصحاب امام حسین نے سکھلایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ آج کا درس جس میں میری حاضری ہوئی, دل خوش ہوا آنے کے بعد. اب میں اسی درس کے عنوان سے اور اس کے توسط سے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ امام اپنے کام کے لیے سب کو منتخب نہیں کرتے. وہ جب کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے اندر کوالٹی دیکھتے ہیں, اس کے اندر کوئی صفت دیکھتے ہیں, کمال دیکھتے ہیں. رسول اللہ کو بلال سے پیار نہیں تھا, بلال کے اندر جو جمال الہی تھا اس سے پیار تھا. سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے, عربی نہیں تھے, مگر سلمان کے اندر کمال دیکھا تو نگاہ نبوت نے اپنے اندر سما لیا, سلمان من اہل البیت کہلائے. تو ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ امام علیہ السلام بھی ہمارے اندر صفت دیکھیں گے, کوالٹی دیکھیں گے. اب اس کے لیے میں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ جناب مسلم کون ہیں؟ امام کے سفیر ہیں, امام کے ایلچی ہیں, راجدوت ہیں. امام نے اس لیے بھیجا کوفے میں کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. جناب مسلم مجتہد ہیں, حافظ قرآن ہے, محافظ قرآن ہے, مفسر قرآن ہے, آپ کی کم شخصیت نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنے کام کے لیے چنا, کہا بھائی جاؤ کوفے میں جاؤ اور جا کے ہمیں رپورٹ پیش کریں, جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے. اب سمجھے آپ کہ جناب مسلم کو امام حسین نے کیوں انتخاب کیا. یہ کام چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا کام ہے جو آپ کے سر ذمہ داری آپ نے سونپی ہے. یعنی دیکھیے عظمت جناب مسلم کے لیے یوں احساس کریں آپ کہ اگر جناب مسلم کہیں کہ مولا کوفہ آ جائیے تو امام کوفہ جائیں گے, اگر کہہ دیں کہ نہیں آنا ہے تو امام رکیں گے. تو ادبی لفظوں میں یوں کہوں کہ جس کے لبوں کی جنبش پا امام کے نقش کفے پا رکے ہوں, تو کتنی بڑی ذات ہے جناب مسلم کی, اسے امام نے انتخاب کیا. تو آپ کے اندر کمال کیا تھا, کوالٹی کیا تھی, صفت کیا تھی جس کی بنا پہ امام نے جناب مسلم کو چنا. بس آخر کلام میں اپنی بات کو تمام کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ
جناب مسلم نے کوفہ جا کر 4 گھر دیکھے، ایک گھر سرکاری گھر، ایک گھر ہانی بنورا کا گھر، ایک گھر مختار ثقفی کا گھر، اور ایک آخری گھر طوا کا گھر۔ اب چاروں گھروں میں زندگی کیسے گزاری نہیں بیان کرنا ہے، مگر آخری گھر میں زندگی یوں گزاری کہ جب آپ طوا کے یہاں چلے گئے، اس نے کہا کہ ارے میرے آقا آپ آئیے، گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ چلے گئے اور آپ نے وہاں نماز فریضہ ادا کی، تو جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو آپ نے ہتھیار جنگ کو جسم پر سجانا شروع کیا۔ تو جناب طوا نے دامن تھام لیا، کہا سردار، میرے سید و سردار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا باہر نہ جائیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جناب مسلم نے ایک بات کہی، کبھی بھی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نامحرم تمہارے گھر میں داخل ہو، تمہارے گھر کی حرمت پامال ہو۔ اللہ اکبر، تمہارے گھر کی حرمت پامال ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو امام نے سفیر بنا کے بھیجا ہے وہ اتنا شعور اپنے عمل سے بیان کرنا چاہتا ہے، یہ شعور پیش کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو مجھے اگر امام نے انتخاب کیا ہے تو میری وجہ سے کسی کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ امام نے اس لیے انتخاب کیا۔ تو ہم بھی اپنا کردار ایسا بنائیں کہ امام کی جب انتخاب کرے تو ان کی نگاہوں میں ہم بھی آئیں، کہ وہ ہمارا بھی انتخاب کریں، ہم بھی امام کے کام آئیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جامعہ بنت الہدیٰ میں آپ معلمات بھی ہیں آپ میں سے، اور طالبات بھی ہیں، اور یہ ہم سوچتے تھے کہ کب ایسا ہوگا کہ ہماری بچیاں تعلیم سے آراستہ ہوں۔ آپ اپنی اہمیت کم نہ سمجھیں، آپ اگر اپنے کردار سے ایک نسل کی تعمیر کر سکتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں باپ کا گھر بھی ہے، شوہر کا گھر بھی ہے، بچوں کا گھر بھی ہے، تو چاہیں تو کردار سے باپ کے گھر کو جنت بنا دیں، شوہر کے گھر کو جنت بنا دیں، بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو جنتی بنا دیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ سب کو دولت علم سے مالا مال فرمائے، اور مولانا عقیل رضا صاحب قبلہ اور مولانا محمد ثقلین صاحب قبلہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میں اپنے تمام سامعین ناظرین سے مؤدبانہ گزارش یہی کروں گا کہ اس بنت الہدیٰ کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے تعاون کریں، اور اس وقت تعاون کی ضرورت ہے، درہم میں سخن قدم ہے، اور ہادی ٹور کے ڈائریکٹر مولانا نقیدہ صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، ان سے ہم تعاون کی اپیل کریں گے، اور تمام مومنین سے جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب سے مؤدبانہ التماس یہی ہے کہ ہمارے ادارے کو اس وقت تعاون کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ منطقہ محرومہ ہے، اس منطقہ محرومہ میں یہ کام ہو جانا یہ اپنے آپ میں چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ بس دعا کرتے ہیں پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دست و دعائیں ہم کہ ہماری اس کاوشوں کو اور ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ مقبول و مستجاب فرمائے، اور ہمیں اسی طریقے سے آئندہ دولت علم حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور خداوند کریم صدقے میں بیت اطہار علیہ السلام مدیر محترم مولانا عقیل رضا صاحب اور مولانا ثقلین صاحب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں قرار دے پروردگار، اور جامعہ بنت الہدیٰ کو پروردگار عالم مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔